أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 25 رمضان المبارک شریف اور عروج اسلامک ٹی وی پروگرام راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ سید محمد احمد شرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے ہم نے اپنے دلوں کو نور سے منور کیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان قاری حضرات اور ثنا خواں حضرات ماشاءاللہ موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حافظ محمد زاہد سعید صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئیں۔ رب کی قرآن پاک کی تلاوت سنی ہم نے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور ناظرین، ہمارے ایک اور مہمان ثنا خان پنجاب پولیس کے نوجوان ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر پاکستان کے کونے کونے میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ اے ایس آئی ناصر مدنی صاحب انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں پنجاب پولیس کے نوجوان، اور جہاں جاتے ہیں ڈیوٹی پہ ادھر بھی سرکار کی ثنا خوانی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج کے عالم دین اسکالر ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری اصغر جاوید سیالوی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر 4 چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت بھی حاصل کی، اور بلا تاخیر میں اپنے مہمان ثنا خان اے ایس آئی ناصر مدنی صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی خوش بختی اللہ کے فضل و کرم سے عروج اسلامک ٹی وی پہ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس بارگاہ میں التماس ہے کہ اللہ پاک عروج اسلامک ٹی وی کو مزید عروج عطا فرمائے۔ قبلہ خوبصورت اشعار ہیں، حمدیہ اشعار بھی ہیں اور دعا بھی ہے۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے میرے اللہ، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا
ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، بیماروں کی خاطر میرے اللہ، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور شاہ صاحب بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ سید علیہ رسول ہیں، حافظ قرآن بھی تشریف فرما ہے، عالم دین بھی تشریف فرما ہے، مجھے نچیز گناہگار ناہنجار جیسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، میری بہت ساری بہنیں، اسلامی بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا کام تو التجا کرنا ہے، آپ جیسے نیک لوگ دعا کریں گے تو اللہ پاک ساری بہنوں کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا کہ میری جو بھی بہنیں کنواری ہیں مولا، یا اللہ میری جو بھی بہنیں کنواری ہیں مولا، انہیں نیک رشتے عطا کر دے مولا، میں صدقہ زہرا، میں صدقہ زہرا رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں یہ حمدیہ اشعار بھی تھے اور دعائیہ اشعار بھی تھے ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی خوبصورت ASI ناصر مدنی صاحب پنجاب پولیس کے نوجوان ماشاءاللہ اور سرکار کی ثنا کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو اس رمضان مبارک کا صدقہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو ہماری بہنیں بھائی جو کوارے ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے، اور تمام کے والدین کو سر پہ سلامتی عطا فرمائے، تمام کے بہنوں کو بھائیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کا بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا پڑھنے والے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ محمد زاہد سعید صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کیجیے۔ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، تو پڑھ لی میں نے، تو پڑھ لی میں نے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے جھکاؤں اکھیاں، تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، اور جہاں بھی جاؤں جہاں بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے، جہاں بھی جاؤں جہاں بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے جلوے، تم ہی بسے ہو میری نظر میں، تم ہی بسے ہو میری نظر میں، کسی کو میں کیوں دکھاؤں اکھیاں، بسے ہو میری نظر میں، اور یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے
بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے جی حافظ محمد زاہد سعید، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، واہ واہ واہ، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، سرکار کے جیسا نہ کوئی ہے تو نہ ہوگا۔ یہ میں شعر بار بار یہی کہتا ہوتا ہوں کہ میں تیری مثل بھلا کیسے کسی کو جانوں، میں تیری مثل بھلا کیسے کسی کو جانوں، ایکم مثلی جو ارشاد ہے شاہ تیرا، ایکم مثلی جو ارشاد ہے شاہ تیرا، سرکار کے جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، آپ کی مثل نہیں تو آپ جیسا کہاں ہوگا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ اصل میں نعت صرف یہ ہوتی ہے جس میں سرکار کی شان بیان ہو، سرکار کی تعریف ہو۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں، ہم قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ہم منقبت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اور برکتیں عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے درمیان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سکالر حضرت علامہ قاری اصغر جاوید سیالوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آج ہمیں بتائیں گے، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ فطرانہ کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عروج اسلامک چینل پر حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، تو اس پوری ٹیم کا میں بڑا مشکور ہوں۔ اللہ کریم ان کو دارین کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ فطرانے کے حوالے سے شاہ صاحب آپ نے سوال کیا ہے۔ فطرانہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا خوبصورت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس مہینے کا نام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسرا، اس ماہ مبارک کی برکات میں سے جو فطرانہ ایک برکت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی فطرانہ دیتا ہے تو وہ فطرانہ دے کر اللہ کی رحمتیں حاصل کرتا ہے، اور جب کسی کو فطرانہ دیا جاتا ہے، جس کو ملتا ہے، تو وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں اور رمضان المبارک کی برکات ہیں۔ فطرانے کے حوالے سے اس سال موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو طے کیا گیا ہے وہ تقریباً 300 سے 350 روپے طے کیا گیا ہے۔ کم سے کم جو عام روٹین میں زندگی گزارنے والے ہیں، سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، جو اچھی زندگی گزارنے والے ہیں، جن کے روزگار کے معاملات اچھے ہیں، جن کے آسائشی معاملات اچھے ہیں، وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کھجور کے حوالے سے، کشمش کے حوالے سے، وہ اس طرح اور بھی زیادہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ ہر اس بندے پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال کا سال گزرنا ضروری ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب اس کے پاس مال آ گیا ہے ان دنوں میں تو وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور صدقہ فطر ایسے بندے کو دیا جائے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، جس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جی فطرانہ دیکھیں نا، آپ سے سوال آپ نے جواب تو دیا اس کا، تو میری عرض یہ تھی کہ کچھ لوگ تو اسی طرح ہی دے دیتے ہیں نا کہ جی یہ فطرانہ ہے، جی کوئی غریب جا رہا ہے
تو اس کے لیے تو کچھ یہ بھی سنا ہے کہ رشتہ داروں کو بھی پہلے دیکھنا چاہیے. جی، اس کے بارے میں اولین ترجیح ہونی بھی یہی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے دیکھا جائے، لیکن یہ دیکھا جائے والدین کو فطرانہ نہیں دیا جائے، مطلب اولاد کو بھی فطرانہ نہ دیا جائے. اس کے علاوہ بہن بھائی جو ہیں، بہن بھائیوں سے ہٹ کے پھر آگے چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، قریبی پڑوسی ہیں، سب سے زیادہ پہلا حق انہی کا ہے جو غربا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں یا آپ کے ہمسایوں میں سے ہیں. اس کے بعد کے مطلب حقوق ہیں، اگر کسی کو دینا ہے مدارس میں دینا ہے، یا کسی راہ چلتے فقیر کو دینا ہے، کسی مسکین کو دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، یہ بعد کے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبیوں کا حق ہے. جی علامہ صاحب، ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ فطرانہ ایک انسان کے پاس 5,000 ہے یا 10,000 ہے، وہ جیب میں رکھ لیتا ہے کہ گزرتا گزرتا کسی غریب بندے کو میں دے دوں گا، تو گزرتے گزرتے کسی کو 100 روپیہ دے رہا ہے، کسی کو 200 دے رہا ہے یا 500 دے رہا ہے، اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو کیا دیکھیں کہ اس طرح فطرانہ دینا جائز ہے؟ فطرانہ جو واجب ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی ایک شخص ایسے کو دیا جائے جو اس کی ضروریات پوری ہو سکے. مطلب عید کا دن اس نے گزارنا ہے، اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات اس نے پوری کرنی ہے، تو کم سے کم اس کو اتنا تو دیا جائے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات میں سے کچھ ضروریات وہ پوری کر سکے. یہ نہ ہونا چاہیے کہ مطلب ایک بندے کو 100 روپیہ دیا ہے، اب 100 روپے کی کیا اوقات ہے، کم سے کم جو 300 سے 350 کا حصہ رکھا گیا ہے تو وہ ایک بندے کے لیے، یہ ایک بندے کا صدقہ فطر ہے. اور پھر گھر میں سے جو مختار ہوتا ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جو گھر کا کفیل ہوتا ہے، اس کو چاہیے نابالغ بچے جو ہیں ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرے. تو وہ ساری رقم اکٹھی کر کے اگر کسی غریب کو دی جائے تو کم سے کم اس کا عید کا دن جو ہے وہ اچھا گزرنا چاہیے. یا اگر رمضان المبارک کے آخری ایام ہے تو ان میں کم سے کم وہ سیر و افطار کرنے لگے تو اس کی ضروریات زندگی جو ہے وہ کم سے کم پوری ہو سکے. یہ نہیں کہ آدھا ادھر کر دیا آدھا ادھر. واجب ضرور ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اتنا دیا جائے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے. کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے جو اس میں کوئی حصہ ڈل جائے. جی، بیٹی کی شادی پر تو آج ہمارے معاشرے میں مطلب آپ دیکھتے ہیں کچھ ہم نے خود ہی اخراجات بڑھا لیے ہیں. ہر چند کے ایک ہی سوال نکل آئے، بہت اچھا سوال ہے. جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ہم جہیز اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو دے دیتے ہیں، جہیز کے لیے ہم بہت سارا جناب قرضہ بھی لے لیتے ہیں اور قرضہ لے کر ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، لیکن جو بیٹی کا حق ہے مطلب جائیداد میں سے وہ دینے پر ہم راضی نہیں ہوتے. ہم بیٹی کو حق نہیں دیتے، اس کا جو جائیداد کا حق ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جتنی جائیداد ہے اس میں سے جو بیٹے کا حق ہے وہ بیٹے کو دیا جائے، جو بیٹی کا حق ہے وہ بیٹی کو دیا جائے. بیٹی کو یہ اس کا حق دینا یہ ضروری ہے، نہ کہ جہیز دینا ضروری ہے. جہیز اپنی جگہ یہ ہم نے خود ہی رواج بنا لی ہے، اس لیے جہیز کا معاملہ جو ہے نا وہ علیحدہ ہے، لیکن جہیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیں کہ ہمارا موضوع فطرانے کا تھا، تو فطرانے سے بات چلتی چلتی ہمارا نقطہ جہیز تک چلا گیا کہ جہیز میں کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے فطرانہ اس کو دیا جائے. اس میں علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم نے جو بیٹیوں کی شادی کو خود ہی مشکل کر دیا ہے کہ اس میں جہیز ڈال دیا ہے. کیونکہ یہ جہیز دینا یہ یہود و نصارہ کا کام تھا کہ جی ہم نے اتنا مانگنا، اگر بیٹی آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اتنا ہمیں جہیز دیں تو ہم آپ کی بیٹی لیں گے. تو یہ اسلام میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے جس سے ہمیں ہمارا اسلام منع کرتا ہے اور ہماری شریعت منع فرماتی ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں. ASI ناصر مدنی صاحب پولیس والے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ایک کلام پڑھیں گے اور ہمارے دلوں کو منور کریں گے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاتا میرا کہ زیرا زبرا
غبرات شدہ میدان سب شان تیری وچ آیاں خبر نہ کائی پر خاصا رمضان پایا بن سجنا تو سجنا ناگی آ سجنا جے تو سجنا جس یار میرے نو تکیا نہ رجیا نہ رجنا جس یار میرے نو تکیا نہ رجیا نہ رجنا تے جیتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ او جتن دا مل کوڑی پیدا ہارن دا مل ہیرا جتن دا مل کوڑی پیدا تے ہارن دا مل ہیرا تے ماہی میرے دی ماہی میرے دی کیے نشانی جدے مودے کمبل کالا تو دیندائے دل دی کال خے اتے سونیاں زلفاں والا ہجر کے حوالے سے بات کروں گا میاں صاحب کا شعر ہے بہت خوبصورت میاں صاحب نے فرمایا ہے ٹر جاون دلدار دلاں دے کون روے مڑ تھوڑا روگ وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا روگا وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا میاں صاحب فرماندے نے کہ اے دنیا ایک مسافر خانہ ایتھے کوئی آوے کوئی جاوے کدی مجال محمد بخشا
مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لائے یاری یاری ہر کوئی حسین دی یاری کے نیدے چڑھ قرآن سناوے کیا خوب قرآن دا کاری کے نیدے چڑھ قرآن سناوے کیا خوب قرآن دا کاری تے مٹی دا تو پھر مٹی ہونا پھر قادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندے کل مٹی دے تھلے آج مٹی دے اتے بندے کل مٹی تھلے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بہت خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی اے ایس آئی ناصر مدنی صاحب نے اور حافظ محمد زاہد سعید صاحب نے اور میں بھی ناچیز نے میں نے بھی اشعار پیش کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ میاں صاحب نے ایسے ایسے اشعار لکھ دیے. حمدیہ اشعار وہ بھی کمال, نعتیہ اشعار وہ بھی کمال. اگر ہجر کے حوالے سے لکھا گیا تو وہ بھی کمال کر دیا میاں صاحب نے. اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موضوع پہ میاں صاحب نے کمال کے اشعار لکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے, کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. حضرت علامہ قاری اصغر جاوید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جو احباب کسی وجہ سے کسی عذر سے ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس میں وہ کیا کرے؟ شاہ صاحب جی قبلہ, جو بھی بندہ کسی شرعی عذر کے حوالے سے جو شرعی عذر ہو اس پر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا اور ایسا مرض لاحق ہے اس کو کہ اس کو کوئی مستند ڈاکٹر مستند حکیم جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ ساری عمر روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کی صحت واپس نہیں آ سکتی, یہ مرض اس کو اب نہیں چھوڑ سکتا, تو ایسا بندہ ایسی مرض والا جو ہے وہ روزہ چھوڑے گا تو اس کا فدیہ دے گا, روزے کا فدیہ دے گا. روزے کا فدیہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایسے شخص کو روزہ رکھوائے اور اس کا روزہ افطار کروائے جو غریب ہے, نادار ہے, خود اس کو سحر و افطار کے معاملات کھانے پینے کے میسر نہیں آتے یا وہ تنگ دست ہے, تو ایسے بندے کو, ایسے غریب کو وہ روزہ رکھوائے اور سحر و افطار میں جو خود وہ نارمل کھاتا تھا وہ اس کو کھلائے. یا اگر فدیے کے طور پہ رقم مقرر کی جائے تو اس دور حاضر میں ایک روزے کا فدیہ تقریباً 900 روپے رکھا گیا ہے. 900 روپیہ ایک روزے کا فدیہ ہے, وہ دے دیا جائے تو ایک روزے کا فدیہ ہے. پھر جتنے روزے وہ نہیں رکھ سکتا اتنے روزوں کا وہ فدیہ دے گا تو اس کے روزوں کا یہ قضا ہو جائے گی, اس کے روزوں کا اللہ کریم اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یعنی کہ اس کے روزے کا ثواب اسے بھی ملے گا جو افطاری سحری کروا رہا ہے,
اور اس کو بھی ملے گا جو روزہ رکھ رہا ہے۔ جی ظاہری بات ہے، جو اس کو سحر و افطار کے معاملات پیش کر رہا ہے یہ اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور جو روزے رکھ رہا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی مثال میں ایسے دے دیتا ہوں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے گا تو اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو روزہ افطار کرے گا کسی اور کے دیے ہوئے رزق سے تو اس کے بھی ثواب میں اجر میں کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا، اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو یہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ ہم روزہ افطار کروا سکیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے گا تو اللہ کریم جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب عطا کرے گا وہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ رب کی شان ہے، نہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی نہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کو بھی رحمت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر جس طرح ہم قرآن پاک پورا پڑھ لیتے ہیں اور احصال ثواب کرتے ہیں سب کو، اور جتنوں کو احصال ثواب کرتے ہیں سب کو پورا قرآن پاک کا ثواب جاتا ہے، یہ نہیں کہ بٹ کے جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں جاتا، پورا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، سحری کرواتا ہے، افطاری کرواتا ہے، تو اس کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا اور رکھنے والے کو بھی اتنا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج اختتام کو چلتا ہے۔ عروج اسلامک ٹی وی چینل کو دیکھتے رہیے، راحت رمضان ٹرانسمیشن میں شامل رہیے ہمارے ساتھ۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو پروگرام ہمارا کیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔